الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وضو کے دوران مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ مسواک والی نماز بلا مسواک کی نماز پر 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. ایک آدمی مسواک کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے 70 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی. عمل ہے 1 منٹ کا اور اجر و ثواب زبردست اجر و ثواب ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ چھوٹا عمل ہے لیکن اتنا اجر و ثواب. فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل میں مسواک کرنے والا مسواک کا اہتمام کرتا ہے، فکر رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے. کپڑے چینج کرتے وقت بھی اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میری مسواک میں نے لی یا نہیں. مسجد جاتے وقت اس کی توجہ رہتی ہے کہ میری جیب میں مسواک ہے یا نہیں. جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور مسواک نہیں پاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ مسواک دوسری جیب میں تھی. وہ ایک لمحے کے لیے جو ٹینشن اور جو اس کو فکر لاحق ہوتا. اللہ بہت قدرداں ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اللہ کے وہاں بڑی قدر ہے. اللہ بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور بہانے بھی اللہ خود عنایت فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں، مسواک اسلامی کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے. آج ہمارے کلچر سے یہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے. غیروں نے اس کی ریسرچ کی، اس کی بنیاد پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے مسواک کے فوائد کو دیکھ کر. وہ تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کے فائدے دیکھتے ہیں. ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ مسواک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرضات للرب، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ پوری کائنات کی دولت ایک طرف اور اللہ کی رضا ایک طرف. مرضات للرب. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز فرمائی ہے کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. ہماری عید، مومن کی عید تو اس وقت ہے جب کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو رہا ہو. ہماری عید کا دن وہ دن ہے جب کہ ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہو. ہمارے لیے عید کا دن وہ وقت ہے جب کہ ہم پل صراط کے اوپر بجلی کی طرح پار ہو رہے ہوں. یہ سب ہمارے لیے عید کے دن ہے. تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اوپر موت کے وقت کلمے کا نصیب ہونا. لہذا میرے بھائیوں، مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے. ماں بہنوں کو بھی مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر وہ کسی وجہ سے مسواک نہیں کر سکتی ہے، یا تو کوئی نازک اگر منہ کا معاملہ ہے، کوئی چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو معجون، ٹوتھ پیسٹ، وہ چیز لگاتے وقت وہ سنت کی نیت کر لیں. ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مردوں کو تو چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کرے. اگر وہ اپنا کوئی عذر پیش کرتی ہے نزاکت کا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے وقت وہ نیت کر لیں سنت کی، تو انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا. دیکھیے، یہ ہم میں جتنے لوگ ہیں یقیناً ٹوتھ پیسٹ سب کے سب کرتے ہیں، کرنا چاہیے. منہ کی خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے. جتنے طریقے ہیں سارے طریقے اختیار کرو، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت اتنا کہتی ہے کہ مسواک لکڑی بھی استعمال کر لو. وہ سب کچھ کرو، کوئی حرج نہیں. اچھا جی. یعنی یہ مسواک ہے، یہ شکل آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. الحمدللہ پورا مجمع واقف ہے، پھر بھی اچھی بات ہے. الحمدللہ ہمیں ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. دیکھیے، شیطان ہمیں کبھی یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس طرح ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، کبار محدثین میں شمار ہیں، عبداللہ ابن مبارک کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنن
جو مستحبات میں سستی کرتا ہے اللہ اس کو سنتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ، اور جو سنتوں میں سستی برتتا ہے اللہ اس کو فرائض سے محروم کر دیتے ہیں۔ شیطان ماسٹر مائنڈ ہے، پہلے دن فرائض نہیں چھڑوائے گا، وہ دھیمے دھیمے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے دن یہ کہے گا یہ تو مستحب ہے نا۔ میرے بھائیو، یہ جو لہجہ ہے، یہ اسٹائل ہے، یہ سنت کی حقارت ہے اس کے اندر۔ یہ تو سنت ہی ہے نا، نہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن یہ جو لہجہ اور اسٹائل یہ حقارت ہے، یہ تو انسلٹ ہے توحید سے، اس کی سنت کی انسلٹ ہو رہی ہے۔ نہ کرنا ہو نہ کریں، لیکن اس انداز سے نہ چھوڑیں۔ تو شیطان یہ ماسٹر مائنڈ ہے، پہلے دن فرائض نہیں چھڑوائے گا، پہلے دن مستحب، رفتہ رفتہ پھر یہ کہے گا کہ یہ سنت ہے، پھر کہے گا کہ یہ فرض ہے۔ وَمَن تَهَاوَنَ بالفرائض عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ، جو فرائض میں سستی برتتا ہے اللہ اس کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پہچان اور معرفت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بیت الخلاء میں داخلے کی سنتیں ہوں، وضو کی سنتیں ہوں، نماز کی سنتیں ہوں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے نماز کی خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ رکوع بہت خوبصورت ہے، سجدہ بہت خوبصورت ہے، اگر مسنون طریق پر سجدہ رکوع کیا جائے تو اس کا اٹریکشن یہ غیر مسلمین کو پوچھئے۔ صف میں نماز پڑھی جاتی ہے، 4-5 آدمی نماز پڑھتے ہیں، مسنون طریق پر رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، ان کو پوچھئے۔ رات کی تنہائیوں میں وہ تصویر کو وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو اتنا مزہ آتا ہے، اسپریچول، ان کو ایک خوشی ہوتی ہے روحانی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں۔ تو سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے نماز کی خوبصورتی کو ختم کر دیا ہے۔ لہذا ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے قیام کی سنتیں، رکوع کی سنتیں اور قومہ کی سنتیں، سجدے کی سنتیں اور التحیات یعنی قعدے کی سنتیں، اس طرح کل 51 سنتیں لکھی ہے۔ ایک کتابچہ اور چھوٹی سی بکلیٹ ملتی ہے، وہ پاکٹ سائز کی ہوا کرتی ہے، وہ کتاب پڑھ کر پھر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ آج نماز پڑھی، آج میری 5 سنتیں باقی رہ گئی، آئندہ کل کوشش کی جائے کہ وہ 5 سنتیں بھی میں ادا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وضو کے دوران پانی کے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت مشکل سے 2 لیٹر پانی میں ہمارا وضو ہو سکتا ہے، لیکن ہم 5-6 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں۔ 5-6 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے۔ دنیا میں 1/3 آبادی اور پاپولیشن ایسی ہے کہ ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ پینے کے پانی کے لیے پریشان ہے 1/3 دنیا، اور ہم لوگ اتنا بے تحاشا اوور اسپینڈنگ پانی کا ہو رہا ہے۔ پھر مسجد کا جو پانی ہے وہ وقف کا پانی ہے، اس میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے۔ آپ گھر پر بھی زیادہ پانی استعمال کریں تب بھی وہ حرام ہے، اسراف ہے، لیکن مسجد کا پانی ہو تو مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک تو فضول خرچی والا، نمبر 2 وقف کے مال کو غلط استعمال کرنے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ لہذا جب ہم وضو کر رہے ہوں اس وقت نل کو بند کر دیا کریں۔ مثلا آپ کو منہ دھونا ہے تو نل کو بند کر دیں، ہاتھ دھونا ہے تو نل کو بند کر دیں۔ درمیانی جو وقفہ ہے اس میں نل کو بند کر کے پھر پانی کا استعمال کیا جائے۔ جب ہم وضو سے فارغ ہو چکے، اب ہمیں مصلی کے اوپر صفوں میں کھڑا ہونا ہے، نماز کے لیے آنا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ پیاس لگی ہے تو پہلے پانی پی لو، اگر آپ کو ٹوپی ٹھیک کرنی ہے تو ٹوپی ٹھیک کر لو، بنیان ٹھیک کرنا ہے تو بنیان ٹھیک کر لو، کھنکھارنا ہے تو کھنکھار لو، کھجلانا ہے تو کھجلا لو، کنگھی کرنی ہے تو جو کچھ کام کرنے ہیں سب کر لو۔ پھر نماز میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ نماز کو خراب کرنے والی چیزیں ہوا کرتی ہے، نماز کے خشوع کو فوت کرتی ہے۔ ایک آدمی کھجلاتا ہے، اس کے اغل بغل والے کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے۔ اب اتنا اخلاص، اتنا خضوع کہاں سے لائیں گے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے لیکن میری نماز برابر ہو جائے؟ مشکل ہے۔ لہذا ہم کسی دوسرے کی نماز بھی ڈسٹرب نہ کریں اور اپنی نماز کو بھی ڈسٹرب نہ کریں۔
جو کچھ کام ہیں چھوٹے موٹے سب کاموں سے فارغ ہو جائیں. اب نماز میں آ گئے ہیں, اب ٹوپی ہو, بنیان ہو, پیجامہ, جو کچھ ہے رہنے دو, اس طرح ٹھیک مت کرو. بہت سے لوگ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں 2 ہاتھ سے. اگر کوئی ضرورت ہو تو 1 آدھ انگلی کے ذریعے ٹھیک کر لو. مثلا پیچھے پائجامہ چپک گیا ہے. شریعت اسلام یہ فطری مذہب ہے. ہماری ضرورتوں کی, ہماری جو نیسیسٹیز ہے اس کی شریعت بہت رعایت کرتی ہے. مثلا آپ کے سجدے کی جگہ پر کنکر پڑا ہوا ہے, ظاہری بات ہے وہاں کنکر ہوگا تو آپ کو سجدہ کرنے میں خلل پڑے گا, تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہٹا لو, لیکن ہٹانے کے لیے 2 ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. 1 انگلی کے ذریعے بھی آپ ہٹا سکتے ہیں. ذرا آگے کر لو اپنی طرف ذرا سا لے لو تو آپ کا جو چہرہ جہاں پر رکھنا ہے وہ خالی ہو جائے گا. لیکن اب 2 ہاتھ سے صاف کرنا یہ زیادتی ہے, یہ اوور ہو جائے گا معاملہ. تو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو. بہرحال نماز میں آنے سے پہلے ساری ضرورتوں سے فارغ ہو جانا چاہیے. پیاس لگی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ میں نماز کے بعد پانی پیوں گا, تو آپ کی نماز نہیں پانی بن جائے گی. پوری نماز میں آپ کی توجہ ادھر لگی رہے گی. اسی لیے شریعت نے پہلے افطاری رکھی ہے, پھر مغرب کی نماز. افطاری پہلے رکھی تاکہ دل و دماغ وہاں اٹکا نہ رہے, دسترخوان کے اوپر نہ بیٹھے رہے نماز میں, اس لیے پہلے فارغ کروا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لَأَن يَكُونَ طَعَامِي صَلَاةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ صَلَاتِي طَعَامًا. میرا کھانا نماز بنے یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میری نماز کھانا بن جائے. آپ نماز میں آ گئے, افطاری کیے بغیر, پانی بھی نہیں پیا, کھجور وجور کچھ نہیں لیا, نماز میں کھڑے ہو گئے, تو یہ آپ کی نماز کھانا بنے گی. تو فرماتے ہیں کہ نماز کھانا بنے اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرا کھانا نماز بنے. آپ افطاری کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ نماز میں ہے, یہ اچھی کیفیت ہے. ایک اور مثال, مثلا آپ یہاں پر ہیں, انگلینڈ کے اندر ہیں, اور آپ کی توجہ دل و دماغ مدینہ پاک میں ہے, وہ زیادہ اچھی کیفیت ہے اس سے کہ کوئی آدمی وہاں جالیوں کے پاس ہو, روضہ اقدس کے پاس ہو, اور اس کا دل و دماغ انگلینڈ میں UK میں لگا ہوا ہو. وہاں جسم وہاں اور دل یہاں, اس کے مقابلے میں آپ کا جسم یہاں ہو اور دل و دماغ وہاں ہو, یہ زیادہ اچھی چیز ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو کھانا مت بناؤ. لہذا میرے بھائیو جتنے تقاضے ہوں چھوٹے موٹے اس سے فارغ ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہماری نمازوں کے اندر آداب, مستحبات اور سنن کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, سنتوں کی محبت عطا فرمائیں, اور مسواک اسلامی کلچر کو ہمیں اللہ پاک زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. امید رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ مجمع مسواک کا اہتمام کرے گا. اب ہماری آئندہ آنے والی کوئی نماز بلا مسواک کے نہ ہو. اتنا اجر و ثواب جب سامنے آ چکا ہے, اتنا اجر و ثواب, کتنی بڑی محرومی ہوگی. لہذا میرے بھائیوں اجر و ثواب کی ہرس ہونی چاہیے, گریڈی ہونا چاہیے. مال و دولت کے پیچھے ہمیں ہرس ہوتی ہے, اس کی لالچ ہوتی ہے, یہاں سے پیسہ مل جائے, وہاں سے پیسہ مل جائے. حضرات صحابہ کو اجر و ثواب کی اتنی لالچ ہوا کرتی تھی, بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا. لہذا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے, یہ چیزیں بے پرواہی کے ساتھ نہیں ملتی ہے. اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کا اتباع مجھے نصیب فرما, حضور کی سنتیں. دیکھیے کوئی ماں باپ اپنے بچے کے فوٹو کو آگ میں نہیں ڈالتا اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کا فوٹو ہے, آگ میں نہیں ڈالے گا. اللہ پاک اپنے نبی کے فوٹو کو, نبی کا فوٹو کون ہے؟ نبی کی پیروی کرنے والا یہ نبی کا فوٹو ہے, یہ متبع, یہ اسی کی کاپی ہے, نبی کی کاپی ہے. اللہ پاک نبی کی کاپی کو بھی آگ میں نہیں ڈالیں گے. جو نبی کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو آگ میں نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.